وہ خطرے سے دوچار ہیں. جو لوگ وہاں موجود ہیں، جس طرح سے وہ ریسکیو کر رہے ہیں، ہم ان کی کاوشوں کو سلام کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان کاوشوں میں کامیاب ہوں اور لوگوں کی زندگی کو بچایا جا سکے. لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال میں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس ساری مصیبت کو ٹال دے اور لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرے. اور ہم اپنے اداروں سے کہتے ہیں کہ وہ نکلیں اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے دوسروں کی مدد کریں. ابھی وہاں پر کیا سچویشن ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے مری سے نمائندے سے رابطہ کیا. عارف سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب بتائیے گا پر آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً 100 سے زائد ہلاکتوں کی جو خبریں ہیں، کتنی صداقت ہے ان میں؟ جی بالکل جی، یہاں بتا دوں کہ میری ابھی ڈی جی جو ہے 1122 ڈاکٹر رضوان، ان سے میری بات ہوئی ہے. وہ انہوں نے یہی بتایا جی کہ ابھی تک 21 اموات کی جو ہے وہ کنفرمیشن ہے. باقی جو ہے نا وہ تقریباً تمام ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہاں پر پہنچی ہیں موقع پہ، اور باقی گاڑی میں ہے لیکن خیر خیریت سے ہے. وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. وہاں پر ان کا خوراک بھی پہنچا دی گئی ہے اور باقاعدہ ان کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے. اب ہزاروں میں سے نکل کے چند 100 گاڑیاں رہ گئی ہیں جو یہاں پر پھنسی ہوئی ہیں. باقیوں کو روانہ کر دیا گیا ہے. کسی کو گیسٹ ہاؤس یا ریسٹ ہاؤس جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے، ان میں ٹھہرا دیا گیا ہے. اس طرح ریسکیو جاری ہے. جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر ابھی جو سچویشن ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی حالت غیر بتائی گئی ہے، کچھ بے ہوش بھی بتائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ان میں جو خواتین اور بچے جو اور یا زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ، ان کو تھوڑے سے پرابلم ہے بیماری کی وجہ سے. کوئی ویسے ان کو عارف یہ سننے میں آ رہا ہے، عارف یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ مری کے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں لا رہے ہیں. جی بالکل، یہ حقیقت ہے. اس میں 100% سچائی ہے کہ یہاں پر جو سڑکوں کے قریب جن لوگوں کے گھر تھے، انہوں نے فیملیز کے لیے، منچلوں کے لیے، جو بھی جس طرح کے بھی ساتھ ہیں، ان سب کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں. وہاں پر انہوں نے رات کو کھانا بھی کھلایا ہے کئیوں نے، اور کئی لوگوں کو فیملیز کو اپنے گھروں میں لے گیا. وہاں انہوں نے کمرے یوز کروائے ہیں اور کھانا کھلایا، صبح ناشتے کروائے ہیں. اور یہ اس میں بالکل یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے واقعی خدمت کی. ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اداروں نے لوگوں میں جا کر کھانا تقسیم کیا ہے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پر. اور ایک بات جو بڑی عجیب ہے اور بڑی دلچسپ ہے اور بڑی خوش آئند ہے کہ ہوٹلوں نے لوگوں کو، ہوٹل والوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو بلا کر کہا ہے، اپنے ہوٹلوں کے اندر لے کر گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں آ کر جو ہے ریسکیو ان کے لیے جو ہے وہاں پر آ کر پناہ لیں. اور ہوٹلوں نے اپنے کھول دیے ہیں اپنے کمرے. جی بالکل اس طرح ہی ہوا ہے. یہاں پر جو نزدیک ترین ہوٹل تھے، کیونکہ سیاح جو ہیں وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتے تھے کہ روڈ میں گاڑی کھڑی ہوگی تو باقی کسی اور کو بھی تکلیف ہوگی. تو ہماری وجہ سے باقی کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس وجہ سے وہ اپنی گاڑیوں میں ہی رہے ہیں. لیکن لوگوں نے یہاں پر پاک آرمی نے، مری انتظامیہ جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، 1122 ہو گیا، اس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں انہوں نے وہاں پر خشک میوہ جات، پانی اور بسکٹ وغیرہ کی یہ اشیاء جو ہے رات کو انہوں نے گاڑیوں میں پہنچا دی تھی رات کو. اچھا عارف، ابھی بتایا کیا جا رہا ہے، یہ جو بتا رہے ہیں آپ کے ابھی پہلے ہزاروں گاڑیاں تھی لیکن اب کچھ 100 گاڑیاں جو پھنسی ہوئی ہیں، یہ کب تک روڈ کو کلیئر کیا جائے گا؟ یہی شیخ صاحب تو بتا رہے تھے کہ 4 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل جی، صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس ٹائم درخت اتنے زیادہ گرے ہیں اس روڈ پہ، اسپیشلی جو جگہ ہے جکا گلی سے لے کے کلڈنا چوک تک، اس میں بہت گھنا جگہ ہے اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے اور اتنا ٹھنڈا جنگل ہے. اس کا نام ہی ٹھنڈا جنگل یہاں پر لوکل زبان میں کہا جاتا ہے. اور یہاں پر اتنی سردی ہوتی ہے کہ یہ بندہ، یہ اگر مری کے سٹی میں اگر -5 ہے تو وہاں -10 ٹیمپریچر ہوتا ہے. اس وجہ سے وہاں پر رہائش بھی لوگوں کی بہت کم رہائشیں ہیں، وہاں پر نہ ہونے کے برابر رہائشیں ہیں. اس جگہ پر وہاں پر زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں پر جنگل ہونے کی وجہ سے، اور ڈیپ تھا کہ وہاں پر جو درخت ہے وہ گرے ہیں، سڑکوں پہ گرے ہیں، گاڑیوں کے سائڈوں پہ گرے ہیں، گاڑیوں کے اوپر گرے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں درخت گرے ہیں کہ ابھی تک وہ وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے وہ یہی جگہ یہ جو درخت گرے ہیں، یہ جو درخت گرے ہیں یہ مری شہر کے ارد گرد ہے یا آپ کا جو وہ ہے موٹر وے جو ہے، راستہ جو ہے، ہائی وے جو ہے، اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے؟ نہیں، ایکسپریس وے جو ہے نا اس کے اوپر تو وہ لوور ٹوپا والی سائڈ ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے. وہاں پر بھی ٹریفک بہت زیادہ جام تھا
دونوں سائڈوں پہ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی تھی، لیکن وہ سٹی ٹریفک پولیس اور مری آرمی یہ سب مل کے انہوں نے وہ جگہ کلیئر کر لی۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس وقت اندھیرا چھا چکا ہے اور لوگوں کی ویزیبلٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لوگ دیکھ پا رہے ہیں، آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ اگر ویزیبلٹی کا مسئلہ ہے تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوگا۔ نہیں، اس ٹائم وہاں پر ریسکیو ٹیمیں مری کی جو 1122 کی ٹیمیں تھیں، اس میں ڈی جی رضوان صاحب بھی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی ریسکیو کی ٹیمیں بھی یہاں پہنچ گئی ہیں، آرمی بھی پہنچ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو پولیس ہے، جو دوسری ٹیمیں ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ بھی پہنچی ہیں وہاں پر۔ اب وہاں پر کسی کو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو ہر ایک کاش یہ ٹیمیں کل اس ٹائم پہنچ جاتی تو شاید یہ جانیں بچ جاتی۔ مجھے یار یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ یہاں کے مقامی، آپ کو معلوم ہوگا، پتہ ہے کہ اس موسم میں سردی بڑھتی ہے، برف پڑ جاتی ہے، کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے، تو جب یہ ٹھنڈا جنگل کا جو علاقہ ہے، جب یہاں پر پتہ ہے کہ سردی بہت ہوتی ہے، تو یہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو برف پڑنے سے، تو کیوں انتظام بھی کوئی نہیں کر کے رکھا گیا؟ بالکل اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ جی بالکل جی، یہ بیسکلی ہوا اچانک ہی سارا کچھ، اچانک ہی اتنا طوفانی قسم کا برف باری ہوئی ہے کہ یہاں پر وہ جو انتظامات تھے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اور کوئی نظام بالکل سب ناکام ہو چکے ہیں، ہو گئے تھے۔ اور یہاں پر جو پھر اس کے بعد جب تقریباً اچانک ایسے ہوا کہ 11:30 بجے کل برف باری شروع ہوئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے خیال میں کہ 1 یا 2 گھنٹے کے اندر سڑکوں پر برف کے انبار لگ چکے تھے، اور یہاں پر کافی مشکل ہو چکا تھا کیونکہ گاڑیوں کے جو ہے وہ پھنس جاتے تھے، ٹائر اس میں پھنس گئے تھے اور وہ نکل نہیں سکتی تھی وہاں سے گاڑی، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ وہ ایسا کرتے اتنی لمبی لائنیں لگ گئی اور سارے کے سارے پھنس گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا کچھ کام جو ہوا ہے وہ 2-3 گھنٹوں کے اندر ہوا ہے، اس میں نہ انتظامیہ کچھ کر سکی، نہ کوئی ریسکیو ٹیمیں کچھ کر سکی، اور وہ اتنی زیادہ تعداد ہوگی ان کی۔ اب اس میں یہاں پر آپ کو ایک چیز کروں کہ ایک سائڈ بھوربن والی سائڈ بنتی ہے، ایک سائڈ دو ٹوپا والی سائڈ بنتی ہے جو کشمیر سے بھی آتی ہے، ایک یہ ادھر یوبی رکھا گلی والی سائڈ باڑیاں والی سائڈ یہ بنتی ہے، وہ روڈ بھی اس روڈ پہ کھڑی ہوئی، پنڈی اور مری کا جو روڈ ہے اس میں بھی ہزاروں گاڑیاں آ گئی تھی۔ صحیح، آپ ہمارے ساتھ رہے گا عارف صاحب، اس وقت ہمیں جوائن کیا وفاقی وزیر داخلہ، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب کیا آپ بتائیں گے کب تک یہ سب وہاں پہ روڈ کو کلیئر کر دیا جائے گا اور ریسکیو آپریشن مکمل ہوگا؟ دیکھیں ریسکیو تو شاید صبح تک رہے، اب ٹھیک ہو گیا، سب چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ 2-3 گھنٹے میں صرف یہ ہے کہ لوگوں نے راستے بند کیے ہیں، مری کی طرف جانے والے مسئلے پیدا کر رہے ہیں لوگ وہاں سے۔ پولیس مجھے اسلام آباد رپورٹ کر رہی ہے کہ جی لوگوں نے ہمارے لیے جینا مشکل کیا۔ آپ کم از کم ان لوگوں کو سمجھائیں کہ انسان بن کے اللہ کے بندو ایک اس طرف کے حالات دیکھیں اور سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں نوجوان وہاں کھڑا ہے۔ میں نے پیدل رستے بھی اسی لیے بند کیے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور پھر یہ ان کو وہاں کمرے نہیں ملتے، تو یہ ساری صورتحال انشاءاللہ 9 بجے تک اگر وہ گلڈنا اور یہ خیرہ گلی بانسا گلی نتیا گلی۔ شیخ صاحب آپ کے پاس کوئی فیگرز ہیں اموات کی کہ کتنے؟ 22 اموات ہیں جی، 21 میرے پاس فگر ہیں، ایک اور اس طرف کے پی کے سے اطلاع ہے کہ ادھر گلڈنا کی طرف سے ایک فوج کے پاس لاش ہے۔ 22 لوگ ہیں کل بس، باقی تمام گاڑیاں چیک کرنی ہیں۔ اچھا شیخ صاحب دیکھیے، اب یہ سارے سانے کے پر بات چیت ہو رہی ہے، اب یہاں پر یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ جب 3 دن سے فور کاسٹ تھا، پتہ تھا یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، اور یہ ٹھنڈا جنگل کا علاقہ ایسے ہے کہ جہاں پر پتہ ہے کہ ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی مشینری نہیں تھی، لوگ ساری رات کالز کرتے رہے ہیں، کسی نے رابطہ نہیں کیا، کسی نے مدد نہیں کی، مینجمنٹ تو بالکل یہاں پہ زیرو نظر آئی۔ میں رات سے کل 5 بجے اسلام آباد سے داخلہ بند کیا، اس وقت بھی دیکھیں ہزاروں لوگ وہاں کھڑے ہیں، یہ آس لگائے کہ کب راستہ کھلے گا۔ اب میں لوگوں کی عادت کو تو نہیں بدل سکتا، نا میں کوئی ان سے اپیل ہی کر سکتا ہوں آپ کے ذریعے کہ خدا کے بندو واپس چلے جاؤ۔ اس وقت آپ دیکھیں باراکور اس طرف ہزاروں لوگ اور گاڑیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ ابھی بھی انتظار کر رہی ہیں مری جانے کا۔ ہم مری سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور ادھر سے آنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد منتظر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی غیر ذمہ داری سے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 گھنٹے میں 9 بجے تک کلیئر ہو جائے گی گلڈنا۔ یہ بھی بتائے گا شیخ صاحب، یہ پی ڈی ایم میں بندوبست کرے گی؟ کون بندوبست کرے گا یہاں پہ؟ ہم کر رہے ہیں جی، پی ڈی ایم نے تو صرف ٹی وی پہ آ کے بندوبست کرنا ہے۔ پی ڈی ایم میں کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ کب کرے گی مجھے نہیں پتا، ہم کر رہے ہیں، ساری انتظامیہ موجود ہے، فوج موجود ہے، رینجر موجود ہے، ایف سی موجود ہے،
اور اللہ آپ کا بھلا کرے. ٹرپل بریگیڈ موجود ہے. ساری مین جو سول آرم فورسز وزارت داخلہ کے ساتھ ہیں وہ سب کام پہ لگی ہوئی ہیں, اور آرم فورسز بھی لگی ہوئی ہیں, اور اسلام آباد پولیس لگی ہوئی ہے, اسلام آباد راول پنڈی کی انتظامیہ دونوں لگے ہوئے. شیخ صاحب, صداقت عباسی جن کا یہ حلقہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل غائب ہیں, وہ نظر ہی نہیں آئے ہیں حلقے میں. بیٹے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میرا تو حالانکہ انٹیریئر منسٹری کا کام نہیں ہے, لیکن انسانی بنیادوں پہ میں اس انتظامیہ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں. آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب, ہماری جو ASI جن کا پوری فیملی سمیت جان کی بازی انہوں نے ہاری ہے, ان کے کزن سے ہماری بات ہوئی ہے. اتنی افسوسناک صورتحال, رات 4 بجے تک وہ ASI صاحب اپنے کزن سے رابطے میں تھے. انہوں نے ترلے کیے, منتیں کی کہ مجھے کسی طریقے سے یہاں سے نکالو. اس لڑکے نے بتایا کہ میں نے کمشنر سے رابطہ کیا, میں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کو میسج نہیں کیا, سب نے مجھے آسرا 3 دیا. بجے تک تو ہم وہاں تھے جی صبح. اب دیکھیں نا, اب اگر لوگوں کا اتنا انبار ہو اور بچوں کو ہوٹلوں میں لے جانا, بچوں کو شفٹ کرنا, بچے بھی آپ دیکھیں آج کل ماشاءاللہ بڑے ضرورت مند ہیں, بڑے مسائل ہیں, بڑے مسائل ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہیں. چلیں, بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا. واقعی بڑی افسوسناک, بالکل بے بسی کی تصویر تھے شیخ صاحب. بالکل, لیکن یہ کہ یہ ایک اچھی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ گاڑیوں کا رش نکال دیا گیا ہے, اور باقی اگر چند 100 گاڑیاں ہیں یا 100 کے قریب گاڑیاں ہیں, اور باقی گاڑیوں کو نکال دیا گیا ہے, جو ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے, عارف بھی بتا رہے ہیں. عارف آپ ہمیں سن رہے ہیں, آپ موجود ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے یہ ہوا ہے کہ جو رات آ رہی ہے, سر پر پہنچ